اصل میں جو بحث کی بنیاد ہے، بحث کی بنیاد یہ ہے کہ کرنسی کسے کہتے ہیں، کرنسی کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، زر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو زر کی یا کرنسی کے حوالے سے جو کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، مطلب فقہی ذخیرے کے اندر، وہ 4-5 ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ زر وہ ہے، کرنسی وہ ہے جو کہ مال ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم مال کہہ سکیں۔ مال وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان کی طبعی رغبت ہو، یا مال جو ہے وہ کوئی میٹیریل چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مادی چیز بھی، جس کا کوئی فزیکل جو ہے وہ وجود ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرفاً اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہو، یعنی ثمن عرفی ہو، ایک اصطلاح یہ استعمال کی جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ ویلیو ہو، اس کی مارکیٹ ویلیو ہو یا مانیٹری ویلیو ہو اس کی، ٹھیک ہے، لوگ اس کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہوں، لوگوں کے اندر اس کے لیے ایکسیپٹنس ہو۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ امام مالک نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ اگر چمڑے کے جو سکے ہیں سونے اور چاندی کی طرح رائج ہو جائیں تو ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ بات سوچی کہ میں اونٹ کی جو کھال ہے اس کے سکے رائج کروں، اچھا، لیکن بعد میں میرے ذہن میں بات آئی کہ اونٹ نہیں ملیں گے، مطلب کرنسی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ لوگوں نے اس کو اونٹوں کو ذبح کر کر کے اس کی کھال کے سکے بنا لینے ہیں، تو پھر ہم اونٹ کہاں سے لیں گے؟ تو میں اس ڈر سے رک گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سونا اور چاندی یہ حقیقی زر تو ہیں، لیکن ایک لفظ ہمیں فلوس کا بھی ملتا ہے فقہی ذخیرے کے اندر۔ فلوس جو ہے وہ سونے اور چاندی کے نہیں ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں سکے ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں 2 روپے کا سکہ ہے، 5 روپے کا سکہ، اب یہ سونے چاندی کے کسی اور جو یہ ہمارے ہاں چلتے آ رہے ہیں، اور وہ مطلب اس کو کرنسی مانا گیا، اس کو زر جو ہے وہ مانا گیا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اور جو ہے وہ ایسی چیز ہو کہ جو مال ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کوئی میٹیریل شے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کو رواج مل جائے، لوگوں کے ہاں اس کو ایکسیپٹنس مل جائے، اس کی مانیٹری جو ویلیو ہے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ ہو جائے، تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کرنسی ہے۔ تیسری جو بڑی خاصیت کرنسی کی ہے وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لیگل اس کی ویلیو ہونی چاہیے، مطلب اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بحث ہمارے یہاں فقہا میں رہی ہے کہ کرنسی بیسیکلی وہی ہوتی ہے جس کو حاکم جاری کرے، یعنی حاکم کے علاوہ یا سلطان کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے، یا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کرنسی جاری کرے، اور عموماً ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسی ہے، مطلب اسٹیٹ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہوتا، یا جو مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، یا جس کو گورنمنٹ نے اختیار دیا ہو یا اسٹیٹ نے اختیار دیا ہو جس بینک کو، تو وہ کرنسی کو جاری کرتا ہے۔ یہ آپ جو ہے اس ٹائم منی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، کرنسی کو ڈیفائن کریں، کرنسی کسے کہتے ہیں؟ کرنسی کسے کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کرنسی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ اصل اس کا مسئلہ یہی ہے نا کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا کرنسی ہے کہ نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت نے جن چیزوں کو کرنسی مانا ہے تو ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں، بالکل صحیح، مطلب جن خصوصیات کی وجہ سے وہ کرنسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے یہ بتایا کہ ایک چیز مال ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہو، تیسری یہ ہے کہ اس کی کوئی لیگل حیثیت ہو، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو، چوتھا یہ بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اس میں مبادلہ کی خاصیت ہو، یعنی ایکسچینج کے لیے اس کو لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہوں، تبادلے کے لیے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں، یعنی میڈیم آف ایکسچینج ہو، آپ یوں کہہ لیں، تبادلے کا ایک ذریعہ ہو۔ پانچواں یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو، مثال کے طور 5000 کا نوٹ ہے، 1000 کا ہے، 500 کا ہے، ٹھیک ہے، 100 کا ہے، 50 روپے کا ہے، تو وہ قابل تقسیم، ڈویزیبل ہو، تو اس سے بھی جو ہے وہ مطلب یہ ضرورت ہے نا کرنسی کی، یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت، اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کیا کریں گے، اس کے ساتھ خرید و فروخت یا تجارت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، مشقت میں ڈال دیں گے۔ تو خیر بہرحال اس میں اہم چیزیں 3 ہی ہیں، اس کا مال ہونا، اور اس کا جو ہے وہ ثمن عرفی ہونا، یعنی عرف میں اس کو جو ہے وہ ثمن تسلیم کر لیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہونا، مطلب یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ نظر آتی ہیں۔